بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے معلم انشاء 35 نمبر سبق ہے۔ التمرین 27 نمبر ہے۔ اردو میں ترجمہ کرو۔ سب سے پہلے ہے الصبح المسفر، یہ مرکبی اضافی ہے، مرکبی توصیفی ہے، مرکبی توصیفی یعنی یہ موصوف ہے اور یہ دوسرا یہ صفت ہے، موصوف صفت، اور اس کا ترجمہ ہے روشن صبح، روشن صبح۔ یہ بھی اس طرح موصوف صفت ہے، مرکبی توصیفی ہے۔ الشعر الفاحم، کالے سیاہ بال، سیاہ بال۔ بیاض الصبح، صبح کی روشنی۔ سواد الشعر، بالوں کی سیاہی، بالوں کی سیاہی۔ قفز الولدین، ولدین، دو لڑکوں کا اچھلنا کودنا، دو لڑکوں کا اچھلنا کودنا۔ وحرورتہما، وحرورتہما، ہما ضمیر ہے تثنیہ کے لیے، وحرورتہما یعنی ان دونوں لڑکوں کے، دونوں لڑکوں اور ان دونوں لڑکوں کی دوڑ۔ یہ ہے ساکن البلد و سذاجتہم، ساکن البلد و سذاجتہم، ساکن البلد شہر کے رہنے والے، شہر کے رہنے والے۔ وسذاجتہم اور ان کی سادگی۔ الفتیات الافرنجیات، الفتیات الافرنجیات فرنگی لڑکیاں، فتیات کہتے ہیں نوجوان لڑکیاں، فرنگی لڑکیاں، وصفورہن، صفورہن اور ان کی بے پردگی، اور ان کی بے پردگی۔ تو صفور کس کو کہتے ہیں؟ صفور کہتے ہیں بے پردگی کو، اور ہننا یعنی ان فتیات افرنجیات کی بے پردگی۔ ضئیر الاسد، ضئیر الاسد، ضئیر کہتے ہیں داڑ کو، داڑ، داڑنا یعنی شیر کا داڑنا، اور ضئیر الاسد شیر کی داڑ۔ یا داڑنا، شیر کا داڑنا، کوئی بھی معنی لکھ دے۔ الحمار الناہق، ہینچو کرنے والا گدھا۔
الکلب العزوز، الکلب کلب کہتے ہیں کتے کو، العزوز کہتے ہیں کاٹنے والے کو، کاٹنے والا کتا. ونباح، نباح کہتے ہیں بھونکنے کو، اور ہو ضمیر کلب کی طرف ہے اور اس کا بھونکنا، اس کا بھونکنا. قط کہتے ہیں بلی کو، بلا. الجائع، الجائع بھوکا، بھوکا بلا. ومواؤہ، مواؤہ وہ ضمیر ہے، اور موا بلی کی آواز کو کہتے ہیں، اور اس کا میاؤ، میاؤ میاؤ کرنا. القلم المحبر، سیاہی والا قلم، سیاہی والا قلم، سیاہی والا قلم. وریشہ، ریش کہتے ہیں نب کو، اور ہو یعنی قلم کے، اور اس کا نب. عقرب الساعۃ، گھڑی کے دو سوئیاں، گھڑی کے کی دو سوئیاں. ومینا، ہا ضمیر ہے گھڑی کی طرف، اور اس کا ڈائل. الفرس الجامح، فرس کہتے ہیں گھوڑے کو، جامح کہتے ہیں سرکش کو، سرکش گھوڑا، سرکش گھوڑا. وصہیلہ، اور صہیل کہتے ہیں ہنہنانے کو، اور ہی ضمیر راجع ہے کس کی طرف؟ فرس کی طرف، اور اس کا ہنہنانا، اور اس کا ہنہنانا. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اس میں سے کچھ موصوف صفت کے جملے ہیں، مثلا یہ بھی موصوف ہے، یہ صفت ہے، یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے. تو اس کا ترجمہ بنے گا روشن صبح اور سیاہ بال. بیاض الصبح یعنی صبح کی روشنی، سواد الشعر بالوں کی سیاہی. یہ دونوں مضاف مضاف الیہ ہے، یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ ہے، تو ترجمہ بھی صبح کی روشنی، بالوں کی سیاہی. قفز الولدین، قفز کہتے ہیں اچلنا کودنا، تو دو لڑکوں کا اچلنا کودنا. و ہر والا، ہر ولتہما، و ہر ولتہما، ہر والا کہتے ہیں دوڑنے کو، جس طرح کہتے ہیں کہ وہ جاء ہر ولدن، کہ وہ دوڑتا ہوا آیا. تو قفاز، قفاز بھی اس لڑکے کو کہتے ہیں جو کھودنے والا ہوتا ہے. اور ایک ہے قفاز، قفاز کہتے ہیں دستانوں کو. تو قفاز اور قفاز میں فرق ہے. یہاں پر بھی ہے ساکن البلد، شہر کے رہنے والے. وسذاجتہم، اور اس شہر کے رہنے والوں کی، شہر کے رہنے والوں کی سادگی. الفتیات الافرنجیات، یعنی فرنگی نوجوان لڑکیاں. وسفورہن، اور ان کی بے پردگی. سفور کہتے ہیں بے پردگی کو، اور ہن ضمیر جو ہے یہ الفتیات کی طرف راجع ہے، اور یہ ضمیر ہے جمع مؤنث غائبہ. ضئیر الاسد، شیر کی داڑ. الحمار النائق، جو کرنے والا گدھا. الکلب العزوز، کاٹنے والا کتا. ونباحہ، یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. ونباحہ، اور اس کتے کا بونکنا. القط الجائع، بھوکا بلا. ومواؤہ، اور اس کا میو میو کرنا، اس کی آواز.
القلم المحبر یعنی وہ قلم جس میں سیاہی ڈالی جاتی ہے، یعنی سیاہی والا قلم، وریشہ اور اس قلم کا نب، اقربا الساعت گھڑی کی دو سوئیاں، ومینا می ناؤ اور اس گھڑی کا ڈائل، الفرس الجامح سرکش گھوڑا، وصہیلہ اور اس کا ہنہنانا یا ہنہنانا۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا معلم انشاء کا 35 نمبر سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔